میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا، نماز جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ اس کے بعد ماہ ذو الحج شروع ہو جائے گا، اور ماہ ذو الحج اسلامی مہینوں میں بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دو اہم عبادات اور دو اہم فریضے ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس مہینے کے اندر حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور دوسرا اس مہینے کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم ارشاد فرمایا، جو کہ ایک اہم عبادت تھی، اور روزوں کے فوراً بعد عید الفطر کو جوڑا، جو کہ ایک خوشی کا دن تھا۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک اہم عبادت اور اہم فریضہ حج کی ادائیگی کا حکم فرمایا، اور حج کی ادائیگی کے دوران قربانی کا حکم دیا، جو کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں عیدوں کا تعلق عبادت سے ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم عبادت، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار کر جائیں گے تو اللہ رب العزت ایسے بھی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر تو ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ خوشی کا دن آیا اور گزر گیا، لیکن آخرت کے اندر ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم عبادت، اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزار کر جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت کی۔ تو اللہ رب العزت کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد تو اپنے مخاطب کو اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے، کہ تاکہ میرا مخاطب میری بات سن کر اس کو جھٹلائے نہیں بلکہ اس کو تسلیم کر لے۔ انسان تو اس لیے قسم اٹھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا نام لے کر قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کے مرتبے اور مقام، اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی تو معلوم ہوا کہ فجر کا وقت نہایت ہی قیمتی ہے۔
لہٰذا ہمیں فجر کے وقت کو نیند کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 10 راتیں بھی کوئی عام راتوں کی طرح راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی خاص اہمیت والی راتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے طاق اور جفت کی۔ طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی عشرہ ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس دن حجاج کرام وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں، جو کہ حج کا ایک رکن اعظم ہے، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دن کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر فرمایا والوتر، اور قسم ہے طاق جفت کی۔ تو جفت سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے مطلقاً ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی، جس سے ان 10 راتوں کی اہمیت کا پتہ چلا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ان 2 دنوں کی قسم اٹھائی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ 2 دن نہایت ہی اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 10 ایام کی نہایت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس دن کا کیا ہوا عمل اللہ کے یہاں ان 10 دنوں کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی اس 10 دنوں کے اندر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نزدیک باقی دنوں کے اعتبار سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس دن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر ہاں وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز بچا کر نہ لایا ہو، یعنی اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہو، اس شخص کا یہ عمل اس دن کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، وگرنہ کسی شخص کا کوئی عمل اس دن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ان ایام کے اندر، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت ہی فضیلت اور محبوب اور پسندیدہ عمل ہیں۔ اس لیے ان ایام کے اندر جو پڑھی جانے والی نمازیں اور دیے جانے والے صدقات، عطیات، خیرات اور جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، اگر ان ایام کے اندر کی جائیں تو باقی ایام کے اعتبار سے وہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور فرمایا کہ اس دن کے ایک دن کا روزہ، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے ایک دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔
ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں ہمیشہ معمول کے مطابق کی ہیں، ان 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک تو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ملاتے تھے۔ اور دوسرا عشرہ ذو الحجہ کے ایام کے روزے، یعنی 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک 10 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کا معمول فرماتے تھے کہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ اور چوتھی چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کی ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ترک نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ 4 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی عشرہ ذو الحجہ کے ایام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان ایام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا عشرہ ذو الحجہ کے 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ یعنی عشرہ ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی 1 سال گزشتہ کے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت، اور 1 سال آئندہ کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔ اور ان ایام کے اندر ہمیں کن چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، اس کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر تم تسبیح اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اب تسبیح اور تحمید سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ تسبیح اور تحمید سے 4 کلمات مراد ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات تسبیح اور تحمید سے مراد ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، تو یہ 4 کلمات ان تمام کلمات کے سردار ہیں۔ تو جس طرح یہ ایام باقی دنوں سے فضیلت والے ایام ہے، اسی طرح یہ کلمات بھی باقی کلمات سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 4 کلمات کی ان ایام کے اندر کثرت کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر اپنی عبادت کو اہتمام کے ساتھ کیا کرو، یعنی اپنے معمولات کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں نے جو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، تو ان سے بھی ان ایام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایام نہایت ہی فضیلت والے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟
احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم میں سے ہر شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے، الحمدللہ پڑھ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے، الحمدللہ پڑھ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کلمات زبان پر کتنے ہلکے ہیں کہ آدمی ایک سیکنڈ کے اندر ان کو ادا کر سکتا ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے جب ان کا وزن کیا جائے گا تو فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ان کا وزن ہوگا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جو فضائل اعمال کے اندر بھی ذکر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے 100 عربی غلام اللہ کے لیے آزاد کر دیے، 100 عربی غلام۔ اور فرمایا کہ جو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے بھرے ہوئے جہاد کے لیے بھیج دیے۔ اور فرمایا کہ جو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کر دیے۔ آج ہم میں سے کون شخص ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ 100 اونٹ قربانی کرے؟ لیکن ہم میں سے ہر شخص ان کلمات کو اللہ اکبر کو 100 مرتبہ دن کے اندر پڑھ سکتا ہے، بلکہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ تو ان ایام کے اندر ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو قربانی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا جانور قربان کرتے ہو، اس کے گلے پر چھری چلاتے ہو تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جانور کے ایک ایک بال پر تمہیں نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوں گے اور ایک بار پر اللہ رب العزت کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور ہم دنیا کے اندر اگر سفر کریں تو ہمیں سفر کے اندر 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سواری کی اور ایک زاد راہ کی۔ زاد راہ کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء جو سفر کے اندر آدمی کی ضرورت ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر دنیا کے اندر سفر کریں تو ہمیں ان 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جانور تم قربانی کرتے ہو کل قیامت کے روز آپ کو وہ سواری کا کام دے گا۔ اللہ رب العزت وہ جانور آپ کے لیے سواری کے لیے مہیا کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو عید الفطر کے اندر جو صدقہ دیتے ہو جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں وہ زاد راہ کے لیے کام آئے گا۔ تو سفر کے لیے جب یہ 2 چیزیں مہیا ہوگی تو فرمایا کہ جنت کا سفر طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا اس شخص سے
جو استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گنجائش اور استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بڑے ہی سخت الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جیسے ہم کسی سے اگر ناراض ہو جائیں تو ہم اپنی ناراضگی کا اظہار ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ اس شخص سے کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی، آپ ہمارے گھر نہ آئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور بھی احادیث کے اندر بہت سارے فضائل قربانی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے امتحانات لیے، مختلف آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، رو رو کر اللہ رب العزت سے بیٹا لیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل کے اندر چھوڑ آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑ آئے۔ اور پھر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے امتحانات دیے جن کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان اللہ رب العزت کے حکم سے پاس کیا۔ تو فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ صرف یہی نہیں کہ سال کے بعد جانور کی قربانی کر دی، جانور کے گلے پر چھری چلا دی، اس کا نام قربانی ہے، بلکہ مسلمان کے لیے تو ہر قدم پر اللہ رب العزت قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر انسان میٹھی نیند میں سویا ہوا ہے اور اذان کا وقت ہو گیا تو اب اس کو نیند قربان کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بدعات اور رسومات کا دور ہے، بدعات کا دور ہے، رسومات کا دور ہے۔ تو اس وقت انسان سے بدعات اور رسومات چھوڑنے کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے کا مطالبہ ہے، اور انسان سے اپنی خواہشات اور نفسانی تقاضوں کو دبانے کا مطالبہ ہے۔ تو لہٰذا مسلمان سے تو قدم قدم پر اللہ رب العزت قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم تو بہت ساری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اس کو انعام عطا کریں گے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ کافی ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کا زیادہ مقرب اور زیادہ محبوب بندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ امتحانات لیتے ہیں، اس کو زیادہ آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کی خاطر جتنی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف ایک طرف اور مجھ کیلے کی تکلیف ایک طرف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ انسان تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قربانیاں لی ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ امتحانات سے گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين